بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خامن کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہے کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی منوان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے بھی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو. تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے اور وہ کہتا ہے جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے.
हमें क्या पता कि किस वजह से ये दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, एतमाद रखें, उसको अपने ऊपर मां से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान समझते हुए सोचें कि कोई ना कोई हिकमत होगी जो मिन्नो अन कबूल नहीं हो। और हमें क्या पता कि अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले कोई मुसीबत से बचाया हो। आप जरा गौर करें, आप गाड़ी में जा रही हैं और कई मर्तबा बस एक्सीडेंट होते होते बचता है, तो मुमकिन है आपकी मांगी हुई किसी दुआ के सदके अल्लाह ताला ने आपको एक्सीडेंट से बचा लिया। ज़ल्ज़ला आया, लाखों इंसान मरे भी और जख्मी भी हुए। हमें जो अल्लाह ने उस ज़ल्ज़ले में बचा लिया, क्या पता किसी वक्त की मांगी हुई कोई दुआ। तो यूं कह देना जी हमने मांगी है दुआ कबूल नहीं होती, ये जल्दबाजी अल्लाह ताला के बारगाह में जाहिर करना मुनासिब नहीं। दुआ मांगनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चा कोई चीज मांगता है तो मां शुरू में मना कर देती है, नहीं देनी, फिर मांगता है, फिर वो कहती है नहीं देनी, झिड़की भी दे देती है। लेकिन जब बच्चा मांगता रहता है, उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि मैं मांगता रहूंगा ना तो अम्मी दे देगी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद जब वो रोता धोता है मां के सामने, मां चीज भी लेके दे देती है और उठा के सीने से भी लगा लेती है। तो इसी तरह दुआ मांगनी हो तो हम नॉन स्टॉप बगैर थके अल्लाह से मांगते रहे। हमारा काम है मांगना। मांगने के बाद हम महरूम नहीं रहेंगे, किसी ना किसी सूरत उसका रिटर्न हमें मिलेगा। या तो वो दुआ वैसे कबूल, या उसके बदले कोई बीमारी जो है ना वो दूर कर दी जाएगी। क्या पता कि आप दुआ मांगती रही और अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले कोई स्किन डिजीज ऐसी थी जिससे आपको बचा लिया। वरना अगर स्किन डिजीज हो जाती और चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते तो इतनी मोहब्बत करने वाले खामिन साहब के भी रुख बदले हुए होते। अल्लाह ने आपकी सेहत को सलामत रखा, कोई ऐसी बीमारी नहीं लगाई, घर में उल्फतों मोहब्बतों की जिंदगी गुजारती फिर रही है। पता नहीं है किस किस दुआ का नतीजा है जो अल्लाह ने आपको ये इज्जतें दी है। तो इसलिए दुआ मांगने में फौरन तवक्को रखना कि जी अभी कबूल हो जाए, ये बंदगी के आदाब के खिलाफ है। जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। और फिर एक बात इसमें और भी समझ लें कि कुछ लोग दुआएं मांगते हैं और कुछ लोग दुआएं पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने से दुआ कबूल नहीं होती, दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है।